بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کی ایک انتہائی معتبر اور معروف شخصیت، جسے میں ایک بطور طالب علم ون اینڈ اونلی اور پاکستان کی مایہ ناز شخصیت بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے پاکستان کی آرمڈ فورسز میں، افواج پاکستان میں اعلیٰ سطح پہ سرو کیا۔ وطن عزیز کی سیاست کی بات کریں تو سب سے اعلیٰ ایوان میں عوام کی نمائندگی کی۔ پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا لاؤڈ اور کلیئر نیریٹو ہمیشہ جنرل صاحب کی زبان سے بلند ہوتا ہے۔ میری مراد ہمارے آج کے معزز مہمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ادارہ نظریہ پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کی موجودگی سے اپنے ناظرین کو اس طرح سے مستفید کریں گے کہ چند ایسے سوالات ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کوئی آپ جیسی شخصیت ہی ایڈریس کر سکتی ہے۔ سر، میں بڑی مختصر تمہید کے بعد سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں پاکستان کی موجودہ صورتحال، اس میں سیاسی صورتحال بھی کسی طور پر، کسی سطح پر تھوڑی بہت کنسیڈر اور میٹر کرتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ عمومی طور پہ آپ بتائیے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں معاشی، سماجی اور سیاسی، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں بطور نظریہ پاکستان کی جنرل کونسل کے معزز رکن کے، آپ ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارہ نظریہ پاکستان کے ہم مشکور ہیں کہ یہ ہماری جوان نسل کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اور خصوصاً اسکول کے بچوں، ٹیچرز، اور ان کے لیے مختلف ایسے پروگرامز رن کیے جاتے ہیں جن میں قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات، علامہ اقبال کی کاوشیں اور پاکستان کی تخلیق اور تحریک کے پاکستان سے متعلق بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جی بالکل۔ ابھی اللہ کا کرم ہے، پاکستان 1947 سے لے کے ابھی تک کوئی کافی ٹائم گزر چکا ہے، اور خدا کا کرم ہے کہ ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بہت ترقی کی ہے، اور پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس مثلاً انڈسٹری بڑی لمیٹڈ چند انڈسٹریز تھیں، اور ڈیفنس انڈسٹری تو ایک بھی نہیں تھی، اور اسی طرح آپ کے پاس تعلیم میں یہ نارتھ ویسٹرن انڈیا کے مسلمانوں کو نگلیکٹ کیا جاتا تھا، تو یہ پیچھے تھے، اور بہت سے ہنرمند لوگ سینٹرل انڈیا یا ایسٹرن انڈیا کے اندر تھے۔ تو خدا کا کرم ہے، آج پاکستان ایک فلرشنگ ملک ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آتے رہے ہیں، ہم اس سے بھی اور بہتر بھی کر سکتے تھے، لیکن خدا کا کرم ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام کی ایک قوم ہے جس کی اپنی معیشت بھی ابھی کافی سٹیبل ہو چکی ہے، ماشاءاللہ، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ بہت سی ہمارے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، اس پہ بھی دشمن کو منہ کا کھانا پڑا، اور پھر یہ ٹیررزم کی لعنت ہے، اس کا بھی پورا پاکستان مقابلہ کر رہا ہے، اور اس لیے پاکستان خدا کے کرم سے ابھی آہستہ آہستہ ٹیک آف کی پوزیشن میں جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں کسی مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں صرف ایک مصمم ارادے کے ساتھ پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنے اپنے پروفیشن میں کام کرنا ہوگا۔ سر، بہت خوبصورت انداز میں آپ کی گفتگو سے، سر آپ کے الفاظ سے ایک امید جھلک رہی ہے جو ہم اپنی یوتھ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سر، ابھی جب ہم موجودہ حالات اور پاکستان کی صورتحال کی بات کر رہے تھے تو میں یہاں پر بڑی ریلیونٹ بات ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے حالات کو اور اندرونی اور بیرونی جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، آپ سر بیسیکلی ایک سولجر کے طور پہ آپ نے سیاست میں بھی مجاہدانہ کردار ادا کیا، آپ نے سماجی معاملات میں بھی، اور سر یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے اس میں جب آپ نے لیڈ کیا تو آپ نے بتایا کہ یونیفارم ایک ٹائم لمٹ کے بعد جب ہم اتار دیتے ہیں، اس کے باوجود بزرگی کے آثار آنے کے باوجود سارے لوگ جوان اور مجاہد نظر آتے ہیں۔ سر، یہ دہشت گردی کو بلوچستان کے پرسپیکٹیو میں جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی چند دن پہلے ہم نے آرمی چیف سے بھی سنا، بڑا لاؤڈ میسج تھا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ دہشت گردی پورے پاکستان میں نہیں ہے، نمبر 1 ایک صوبے تک محدود ہے،
نمبر 2 یہ اس صوبے میں بھی جو ہے ساؤتھ اور ویسٹ کے کچھ علاقوں کے اندر ہے، تو یہ بھی ایک بڑا کنسولنگ فیکٹر ہے. اور اس کے پیچھے 4-5 محرکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان نیشنلزم فار ایگزامپل وہ اس کے پیچھے. دوسرا ہے کچھ پیروکار ہیں سیکولرزم کے، وہ اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ سیپریٹزم کے پیچھے چلے ہوئے ہیں کہ جو الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی ہے اینٹی پنجابی سینٹیمنٹ کریٹ کر رہا ہے انڈیا بھی، صوبائی تعصب جسے کہتے ہیں، صوبائی تعصب جس کو کہتے ہیں. اور ساتھ ہی اینٹی سی پیک اینڈ اینٹی چائنا بھی تاثر ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ کوئی ایک فوکسڈ ان کی اٹینشن نہیں ہے سر. نہ وہ الگ ریاست کا بنا سکتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے مضبوط ملک کو سرنگوں کر سکتے ہیں. اس پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑی صحیح جذباتی اور بہت ہی مدلل تقریر کی ہے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا. اور سچی بات ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں یہ اس طرح کا مسئلہ وہ نہیں کر سکتے. تو خدا کے کرم سے آرمڈ فورسز کی آپ نے بات کی. ہم ہمیشہ میں کئی جگہ کہا ہے کہ ہم جب فوج میں ہوتے ہیں تو ہم عجز اور انکساری کے ساتھ ہم پیس لونگ ہونے کے باوجود اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. اب جب ہم ریٹائرڈ ہیں تو خدا کے کرم سے جذبہ اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرونگ آرمی کے لوگ سمجھتے ہیں. اور یہی حالت پوری پاکستان کی ہے. سارے لوگ مجاہد ہیں اور پاکستان کو ہم آگے لے کے جانا انشاءاللہ. چاہتے ہیں. سر آپ ابھی بات کر رہے تھے جو 4 یا 5 آپ نے جو اسباب اس کے بیان کیے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سر، صوبائی تعصب ہو یا اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ آ جائے یا سیپریشن کوئی ہیں، تو یہ سارے ملک دشمن پاکستان کی مخالفت میں تو یہ سب لوگ اکٹھے ہیں. کیا کوئی فارن ایجنڈا ہے یا انڈین اگریشن کا کوئی اس میں تھوڑا بہت ایلیمنٹ یا کچھ زیادہ ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اندر رہ کے بلوچستان میں جو لوگ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں براہ راست ان کی بیکنگ انڈیا سے ہے اور وہ پاکستان کی دشمنی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو انسرجنسیز ہوتی ہیں نا سر، ان کا کوئی براڈ موٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور اگر یہ جو ہیں ان کا کوئی موٹیو نہیں ہے ماسوا اس کے کہ پاکستان کی ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور پاکستان کی ریاست کو ان لوگوں نے ڈی اسٹیبلائز کر کے کیا حاصل کرنا ہے، ان کے پیچھے یہ مورے ہیں، ان کے پیچھے پیسہ ہے، ان کے پیچھے انٹیلیجنس ہے، ان کے پیچھے بیکنگ ہے، ان کو ٹریننگ. آپ دیکھیں کہ وہ وہاں بلوچستان ایک BLA کا لیڈر ہے اسلم اچھو، وہ قندھار میں زخمی ہوا تھا، قندھار میں تھا تو وہاں سے اس کو بامبے کے ایک ہاسپٹل میں علاج کرایا، اور پھر واپس وہ آیا تو اس کی ڈیتھ بھی قندھار میں ہوئی. تو جو 2021 سے پہلے، یہ طالبان کے آنے سے پہلے قندھار BLA کا پورا سینٹر تھا، اور ادھر TTP وغیرہ کو اور ان کو وہ دباتے تھے جلال آباد اور اس کے خیبر پختونخوا میں، اور ادھر ان لوگوں کو کرتے تھے. تو اس لیے یہ فارن سپانسرڈ ہے اور خدا کے کرم سے ان کے کوئی پاؤں نہیں ہے. اور یہ کبھی بھی ایک نیوکلیئر پاکستان جو میزائل طاقت ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں جن کی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، اس کو سرنگو نہیں کر سکتے انشاءاللہ. سر میں یہاں پہ جو معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ آپ سے اس سے ریلیونٹ بات ہی پوچھنا چاہوں گا. آپ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کی ایسی بہت ساری اچیومنٹس ہیں جن میں آپ کا بڑا سول پروپرائٹرشپ ہے. آپ کی پاکستان سٹیل ملز کی بات کریں اور دیگر چیزوں پہ، سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں یہ جو پاکستان کی دشمن طاقتیں ہیں اندرونی ہوں یا بیرونی، ان کو بہت ساری تکالیف میں سے ایک یہ بھی تکلیف ہے کہ معیشت سٹیبل نہ ہو جائے؟ دیکھیں ایک وقت میں جب انفارچونیٹلی پیچھے حکومت ایک آئی جو لائی گئی اندر اور وہ ڈیلیور نہ کر سکی، اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ملک، تو دشمنوں نے بغلیں بجائیں کہ ابھی تو آیا گیا بس، یہ ابھی تو ختم ہونے والا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کسی ایک جماعت کی میجارٹی نہ ہونے کے باوجود حکومت بنانے کے لیے تو ایک کولیشن گورنمنٹ بنی، جو پہلے بھی بنی پھر بعد میں بنی، اور انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کا گریڈ اتنا نیچے ہو گیا تھا کہ C پہ چلا گیا تھا، اور ابھی جو B- ہے اس پہ ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل ہے اس کا مطلب، اور آگے لکھا ہوا اسٹیبل، ہماری ریٹنگ بہتر کر کے اور اسٹیبل اکانومی کا ہے. اور اگر اللہ کے کرم سے اسٹیبل ہونے کے بعد اگر
یہ جو SIFC کے انیشیٹوز ہیں جس میں آرم فورسز کی قیادت بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں 4-5 جو ایریاز ہیں نا، مثلاً IT ہے، مثلاً مائننگ ہے، مثلاً فارمنگ ہے، ایگریکلچر ہے، آپ دیکھیں ڈیفنس پروڈکشن ہے، اور یہ ان چیزوں کے اندر ٹورزم ہے، ان کے اندر اگر جب یہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی اور اگر ہمیں فارن ایکسچینج ریمیٹنسز اللہ کے کرم سے ابھی مارچ میں ریکارڈ ہائی آئی ہیں، تو اگر اسی طرح ایک ڈسپلن کے ساتھ اکانومی چلتی رہے گی تو اکانومی بہتری کی طرف۔ سر اس اندرونی ہمارے معاملات اور صورتحال کے حوالے سے آخری سوال میں یہ چاہوں گا، ابھی ہم نے بات کی، آپ نے اپنی گفتگو میں مائنز کا بھی حوالہ دیا، سر ابھی حکومت بڑی کنسرن نظر آ رہی ہے، آرمی چیف نے خاص طور پہ اپنا اس پہ کنسرن اور اپنی دلچسپی شو کی ہے، اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے قوم کو اور سرمایہ کاروں کو جب افواج پاکستان بھی کسی انیشیٹو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ سر یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر خاص طور پہ ذخائر کے حوالے سے بات کی جائے تو ساتھ ہم دہشت گردی بھی دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں دہشت گرد تو پوری کوشش کریں گے نا، آپ دیکھیں جب آپ نے CPEC شروع کیا تو یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر $62 بلین انویسٹ ہوں گے، اس میں گوادر پورٹ بن گئی ہے، اس میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے، اس میں روڈز کا کام ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی حکومت نے ایک بڑا احسن فیصلہ کیا ہے کہ جو بچت ہمیں ہوئی ہے تیل کی قیمت کم ہونے سے، وہ 300 ارب روپیہ، وہ ہمارے بلوچستان بھائیوں کے لیے بڑی امپارٹنٹ روڈ ہے جو کہ چمن سے لے کے کراچی تک اس کو براستہ کوئٹہ، وہ بڑی اچھی بنے گی، اور آئی تھنک دس از گڈ۔ ہمیں پوروں دیکھیں نا، میں لاہور میں آیا ہوں، میں دیکھتا ہوں فلائی اوور بنے ہوئے ہیں، رنگ روڈ بنی ہوئی ہے، بائی پاس ہیں، فلانا فلانا، آلدو انٹیریئر پنجاب کے اندر بھی بہت کام ہونے والا ہے، لیکن آئی تھنک پرائرٹی جو حکومت دے رہی ہے نا اس کو بلوچستان کو، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر خدا کرے گا یہ بہتری ہوگی۔ یہ ٹیررسٹ ادھر ادھر حرکات کرتے رہیں گے، یہ جو انسرجنسی ہے، یہ جو حرکات شروع ہیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ایک بلبلہ نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ اوپر آیا اور یہ آہستہ آہستہ انسرجنسی ختم ہوگی، اور اس کے اوپر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل انشاءاللہ۔ سر آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، ہم تو یہاں پہ ادارہ نظریہ پاکستان کی جتنی تقریبات ہوتی ہیں اور آپ جیسے ماہرین جب گفتگو کرتے ہیں، بھارت کو ہم اپنا ازلی دشمن سمجھتے بھی ہیں اور اپنی یوتھ کو بتاتے بھی ہیں، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے سر۔ اس کے ساتھ ہمارے جو تنازعات ہیں وہ 47 سے آنورڈ چلتے آ رہے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں، آپ نے سر بڑا ڈیپلی اپنی پوری سروس میں اور اپنے پولیٹیکل کریئر میں بھی اس پہ بات کی ہے۔ ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے ذریعے کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے کہ بھارت نے کشمیر کے حوالے سے جتنا ظلم و ستم کر لیا، اب وہ بلوچستان اور دیگر محاذوں پر بھی آ کھڑا ہوا ہے۔ کشمیر پہ آپ کیا کہیں گے سر، جو آج کل ان کا موقف ہے اور ان کی کارروائیاں ہیں؟ کشمیر ہی کی سچویشن سے لوگوں کی اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے مغربی محاذ کھولے ہیں، بالکل PTP کا بھی کھولا ہے، BLA کا، تاکہ فوج کا بھی دھیان ادھر ہو جائے، ملک کا بھی دھیان ادھر ہو جائے، بین الاقوامی برادری کا بھی دھیان ادھر ہو جائے، تو کشمیر کو لوگ بھولیں، لیکن کشمیر کو پاکستان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب 1948 میں کسی نے پوچھا فیبروری میں کہ ہماری فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم UN چارٹر پہ عمل کریں گے، ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، ہم سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم جو اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز ہیں، مثلاً کشمیری ہیں، مثلاً پیلسٹینینز ہیں، مثلاً اور اگر کوئی ہندو ہیں یا سکھ ہیں، اگر ان کے اوپر اوپریشن ہے تو ہم ان پرنسپل ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ انڈیا نے کشمیر کے اندر انتہائی مظالم کیے، وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا، وہاں یہ پالیسی شوٹ ٹو کل، انٹر دی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن، اور اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، ڈراکونینز لا، برہان وانی جیسے بچوں کو قتل کیا، ابھی وہاں کی سیٹوں کے اندر گڑبڑ کی، جموں میں بڑھا دیں جہاں اپنا تھا، سری نگر میں کم کر دیں، یہ سارے، اور ابھی بھی 7-8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے بھی تو کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نہیں نکل سکتے۔ تو انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، اور کشمیری ایک دن ہوگا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ سر میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے ذریعے یہ جملہ آپ کی زبان سے سنا جائے، کیا پاکستان کی کمٹمنٹ میں، ہماری حکومت کی کمٹمنٹ میں یا آفیشیل کشمیر پالیسی میں کوئی رد و بدل ہوا ہے یا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیں دیر از نو کوشچن، یہ تو
مختلف حکومتوں کے ٹائم کے اندر مختلف ان کے جو بیانات ہیں یا کئی دفعہ لوز ٹاک یا ڈپلومیسی کے آداب سے ناآشنائی کی وجہ سے آپ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن آئی کین ایشور یو کہ ساری جماعتیں، سارا پاکستان، سارے صوبے پاکستان کے یہ یک زبان ہے 4-5 چیزوں کے اوپر. بالکل اس میں نمبر 1 کشمیر ہے، نمبر 2 ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، بالکل نمبر 3 ہم سی پیک کے فیور میں ہیں، نمبر 4 ہم ٹیررزم کی ہمیشہ لعنت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سر آپ نے اپنی گفتگو میں حضرت قائد اعظم کے قول کا حوالہ دیا. سر میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل اور نظریہ پاکستان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز و محور نسل نو ہے، یوتھ ہے پاکستان کی. آپ سر کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کی طرف رجوع اور ان کو فوکس کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے نا کہ علامہ اقبال جو ہے نا انہوں نے اس وقت کہا، دیکھیں پاکستان بننے سے بھی 8-10 سال پہلے، کہ یہ جو ہے نا آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. آپ یہ سوچیں، یہ علامہ اقبال کی فکر پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اپنے آپ کو عقل مند زیادہ نہ سمجھے اولڈ لوگوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو تجربہ ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی اس کا بدل ہی نہیں ہوتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، اور ہو فکر اگر خام تو مطلب اس طرح مدت ہوئی ہم بھی گزرے تھے اسی راہ گزر سے. یہ بالکل انہوں نے کہا ہم بھی اسی راہ گزر سے گزر کے آئے ہیں. ابھی ہماری نوجوان نسل کو، اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ طلباء کو، یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں، قائد اعظم کے اقوال پڑھیں، علامہ اقبال کے اشعار پڑھیں اور ان سے رہنمائی. علامہ اقبال نے ہمیشہ، جو قائد اعظم نے ہمیشہ تعلیم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے، ان کے اندر بھی آپ تعلیم پہ دھیان دیں، آپ پارٹی پالیٹکس سے اجتناب کریں. یعنی وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہاں وہ اس نے کیا تو وہ جوانوں کو، تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. سر یہ جو لیلا اور محمل ہے جو کلام اقبال سے ہمیں جس کا ایک سراغ ملتا ہے، اس میں سر بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہے موجودہ دور کا سوشل میڈیا. ہم اس پہ بڑے فوکسڈ ہیں سر. نوجوان نسل کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کامیابی کا، ترقی کا اور آگے بڑھنے کا ایک ٹول اور ایک ذریعہ بنتا، لیکن سر ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، غیر معیاری استعمال ہے، پروپیگنڈا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مصدقہ معلومات کا، جسے ہم نے چند دن پہلے آرمی چیف کی زبان سے بھی سنا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، یہ جو کانسیپٹ پینیٹریٹ کر چکا ہے نوجوانوں میں کہ سوشل میڈیا کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، مدر پدر آزاد، یہ کس حد تک ہمارے بگاڑ میں معاون ثابت ہو رہا ہے؟ یہ دو دھاری تلوار ہے سوشل میڈیا جو ہے نا. دیکھیں پہلے ہمارے گھروں میں ماحول یہ ہوتا تھا کہ والدین کے سامنے بچے اپنے ایک ڈسپلن کے ساتھ، ان کے سونے کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، کھیلنے کا ٹائم ہے، اور کوئی اور ایکسپوجر نہیں تھا. بالکل. تو اس لیے والدین کی تربیت ہی حاوی رہتی تھی. اب جب آپ کے بیڈ روموں میں ٹی وی آ گئے اور آپ کے کان کے ساتھ موبائل ٹیلی فون چپکا ہوا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کا گند بھی ہے، اچھی چیزوں کے علاوہ آپ کی بہت سی اس کے اندر لائبریریز کے اندر بہت سے سبجیکٹس ہیں، بہت کچھ ہے، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو ابھی نوجوان نسل کی کندھوں پہ ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے، چونکہ ماں باپ کا وہ کنٹرول نہیں ہے. تو یہ اگر رات کو بیٹھ کے تو وہ اس کے اندر گند دیکھ رہے ہیں تو ان کا دماغ پلوٹ ہو رہا ہے. ایسے ڈرامے ہمارے لگ رہے ہیں، بیہودہ قسم کے ڈرامے، جس میں محبت کے رشتے اور رشتوں میں اور اس کے اندر تقدس بھی سر سارا وہ کار کرا دیا جائے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ویئر ایز میڈیا از گڈ، سوشل میڈیا از گڈ، اس سے بہت ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 2 منٹ میں ہم گوگل کرتے ہیں، ہمیں چیز مل جاتی ہے.
لیکن ایٹ دی سیم ٹائم نوجوان نسل کے کندھوں پہ ایک بڑی رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ وہ دے ہیو بیکم آن دیئر اون. ابھی ان میں سے وہی پاکیزہ لائف گزاریں گے جن کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے اور وہ بلیسڈ چلڈرن ہے. لیکن اگر آپ بیرا روی کا شکار ہو جائیں گے جو جوانی میں ہو جاتا ہے بندہ, جی سر, تو وہ پھر نقصان. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سر آگے بہت دروازے کھل رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آئی ٹی کے بہت بڑے بڑے فیلڈ ہیں, لوگ اس طرف آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے ادارے اس پہ بڑے کنسرن ہیں, ہم بھی اس پہ تھوڑا کام کر سکتے ہیں انڈیویجول, انفرادی اور اجتماعی سطح پہ. آخر میں سر یہ آپ ضرور فرمائیے گا کہ ادارہ نظریہ پاکستان کی سرگرمیوں سے آپ بالکل بخوبی آگاہ واقف ہیں, بلکہ آپ سرپرستی کرتے ہیں. آپ اس میں یہ ضرور فرمائیے کہ ہمیں مزید کس نہج پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, یہ ادارہ نظریہ پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کا بیج بونے میں مجید نظامی صاحب بالکل ہے, اور اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب کے جو ہیں غلام حیدر وائیں صاحب, ان لوگوں کا بڑا کردار ہے. اور بہت سے انسانگ ہیروز ہیں تحریک پاکستان کے جو کارکنان تھے جنہوں نے بنایا, مشاہد حسین سید صاحب کے والد صاحب جو تھے کرنل صاحب, اور آپ دیکھیں رفیق تارڑ صاحب, بعد میں اور بہت ڈاکٹر رفیق احمد صاحب تھے سر, سابق وائس چانسلر, وہ خود تحریک پاکستان کے کارکن تھے. ابھی فاروق الطاف صاحب ہیں ہمارے. ہمیں فخر ہے کہ نظامی صاحب نے پہلے مجھے بنایا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا چیپٹر جو اسلام آباد کا اس کا پریزیڈنٹ الیکشن کرا کے, پھر میں کونسل کا ممبر بنا, ابھی میں بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہوں. تو اٹس اے گریٹ آنر, اور یہ ایک ڈیوٹی ہے ہماری. اور ادارہ جو ہے اللہ کے کرم سے ویل اسٹیبلشڈ ہے. یہ ایوان قائد اعظم ایک بہت بڑا, اس میں اچھی لائبریریز ہیں, اس میں ایجوکیشن کے لیے آپ وہ لگاتے ہیں ایگزیبیشنز وغیرہ, اور کانسٹنٹلی اسکول کے بچے اور ان کے لیے, اور ان کی جو ادارے کی شاخیں ہیں پورے پاکستان میں وہ ہیں. اور اس کے اندر لرنڈ اسکالرز آتے ہیں, بچوں سے باتیں کرتے ہیں, اور یہ ایک ویل آرگنائزڈ, ویل ڈسپلنڈ, فائنانشلی ویری وائزلی بینگ ہینڈلڈ. تو یہ بڑا ایفیکٹو ایک ادارہ ہے, اور یہ ہماری لاسٹ ہوپ ہے اس دور میں جہاں آپ کے نظریے کے اوپر بہت سے حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے, اور جہاں لوگ بیرا روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جہاں سیکولرازم کا وہ پرچار ہوتا ہے, جہاں اپنے دین سے دوری کی بات ہوتی ہے, وہاں نظریہ پاکستان فورم ہمیں یاد کراتا ہے, یہ نظریہ پاکستان کا جو ادارہ ہے, کہ ہماری ابتدا پاکستان کی کیسی ہوئی. دیکھیں, تخلیق پاکستان میں 4 پرسنالٹیز کا بڑا کردار تھا. سب سے پہلے حضرت مجدد الافسانی, علامہ اس کے اکبر اعظم کے دور میں جب دین الہی انہوں نے بنایا, جو ایک چورن تھا کرسچینٹی کا, ہندوازم کا, مسلمانوں کا, بدھسٹ, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا. ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. تو وہاں ایک تو بیج رکھا گیا تخلیق پاکستان کے لیے. سر انہیں 2 قومی نظریے کا مؤسس بھی اسی لیے کہتے ہیں اس خطے میں. ایکچولی پھر اس کے بعد جو 2 قومی نظریے کی 2 ٹوک بات کی وہ سر سید احمد خان نے. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے سمجھایا 1957 کے بعد, جب یہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پہ ظلم ہوا, درختوں کے ساتھ عالم لٹکا دیے گئے, ہنڈریڈز آف دیم, اور ان پہ زیادتی کی, تو سر سید احمد خان نے مسلمان کمیونٹی کو بچایا اور آگے لے کے. پھر علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا, اور انہوں نے یہی دیکھا کہ جو ہے نا ایک روحانیت کو بھی روح پھونکی. انہوں نے ایک فقر کی بات بھی کی. انہوں نے وہ کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اور یہ کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کتنی ویلڈ چیزیں ہیں, اور یہ اسلام کی روح کی باتیں علامہ اقبال اپنے طور پہ کرتے رہے. تو خدا کے کرم سے آپ دیکھیں کہ ادارہ نظریہ پاکستان کی گیلریوں کے اندر علامہ اقبال, قائد اعظم, سر سید احمد خان, مجدد الافسانی, اور اس سے پہلے جو محمد بن قاسم آئے, تو انہوں نے تو اس وقت ایک مشعل لے کے پاکستان ادھر داخل ہوئے, بنیاد ادھر ڈالی. تو اللہ کے کرم سے یہ ادارہ اور پھلے گا پھولے گا. ہم اس کے ادنا کارکن ہیں, اور ہم اپنی کنٹریبیوشن سر. تھینک یو ویری مچ, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, اور ہمارے اس چینل سے گفتگو کرنے پر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.